مرتبہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں چلے جائے۔ سب سے آگے حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ان سے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہی تھی، حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑے اللہ کے نبی تو وہ سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کے بعد تو حضرت فاطمہ کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنا چاہیے، خاتون کو سب سے پیچھے چلنا چاہیے تھا۔ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اس بات کا جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، خواتین اسے سنیں اور پھر بتائیں کہ پیروں میں چنکدار پائل پہن کر چلنا کس طریقے پر آپ کے لیے درست ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ آگے حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں اسی مقام پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قدم رکھتی ہے، پھر جب قدم اٹھاتی ہے اسی مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قدم رکھتے ہیں۔ آگے کا پیر نبی کا پیر ہوتا ہے، پیچھے کا پیر علی کا پیر ہوتا ہے، تو چلنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشانات مٹ جاتے ہیں، وہاں پر فاطمہ کے قدموں کے نشانات باقی نہیں رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چلے جانے کے بعد کوئی آئے اور مجھے کہہ دے کہ یہ فاطمہ کے پیروں کے نشانات ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ خواتین اپنے کپڑے پھیلانے میں بھی احتیاط کریں، ایسی جگہ نہ پھیلائیں جہاں مردوں کی نظریں پڑتی ہوں کہ یہ اس کا قمیص ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ ایسے جو خفیہ کپڑے امریکہ ان پر دیگر اور کپڑے نہ لیے جائیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کسی خاتون کا یہ کپڑا یہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ پردے کے اتنے اہتمام کا حکم دیا گیا ہو جو شریعت کے اندر، اور اس شریعت کو ماننے والی خواتین چست کپڑے پہن کر، چست برقع پہن کر، بغیر برقعے کے یا برقعے میں پورا چہرہ کھول کر، لپسٹک لگا کر، آئی لائنر لگا کر اور بہت ساری چیزیں لگا کر وہ مارکیٹ میں نکلے، وہ شادی میں جائے، کس طریقے پر جائز ہو سکتا ہے؟ آج خواتین رونا روتی ہیں کہ مولانا مفتی صاحب حضرت جی دعا فرما دے، میری اولاد کہنا نہیں مانتی، حضرت دعا فرما دے، میری اولاد میرے ساتھ زبان لڑاتی ہے، حضرت دعا فرما دے، میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، حضرت دعا فرما دے، میرا بیٹا کام پر نہیں جاتا، حضرت دعا فرما دے، میرا بیٹا والدین کا احترام نہیں کرتا۔ اور میری خواتین، اگر تم اپنے مستقبل کو، اگر تم اپنی اولاد کو سالے معاشرے کا حصہ بنانا چاہتی ہو تو تمہیں پہلے قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کیونکہ بچوں کی پہلی گود وہ ماں کی گود ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ اس سے بھی پہلا مدرسہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب سے ماں کے اثرات، ماں کی گفتگو، ماں کا رہن سہن، ماں کا چال چلن، ماں کی زبان، ماں کا کھانا پینا، ماں کی دیکھ ریکھ، ماں کی نظر، ماں کی زبان، ماں کے کان، تمام چیزوں کا اثر اس پیٹ میں اس بچے پر پڑنے لگتا ہے۔ اور تم بچے کے پیٹ میں ہوتے ہوئے چغلیاں کر رہی ہو، پھر بچہ سالے بن جائے، تم بچے کے ساتھ گانے سن رہی ہو، پھر بچہ سالے بن جائے، تم بچے کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہو، پھر بچہ سالے بن جائے، تم بچے کے ساتھ بے پردگی کر رہی ہو، پھر بچہ سالے بن جائے، تم بچے کے ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہو، اپنے ساس سسر کی نافرمانی کر رہی ہو، پھر اپنے بچے سے فرما برداری کی امید کرو، نہیں
نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. مائیں تو اپنے بچے کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ آ کر کہنے لگے اللہ آج 70 لاکھ مسلمان میرے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے, 70,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا. ماں کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن معین الدین یاد رکھ یہ تیرا کمال نہیں, اللہ کا فضل, اور اگر کچھ کوشش اس میں کار فرما ہے تو وہ میری کوشش کار فرما ہے. مختصراً بتا دوں, ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا تو میں ایک ایک لقمے کو جانچ پرکھ کر کھاتی تھی, حرام کا لقمہ تو جانا بہت دور کی بات, میرے پیٹ میں مشکوک لقمہ نہیں گیا. اس کی برکت ہے کہ 70 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے. جب آپ دودھ پینے لگے فرمایا جب آپ دودھ پینے لگے تو آپ دن میں